الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ اور عزیز ساتھیوں، جو حضرات گزشتہ جمعہ موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ جس موضوع کو ہم شروع کیے تھے اس کا ایک حصہ گزشتہ جمعہ ہوا. آج کے جمعہ میں دوسرا اس کا حصہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. شاید یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ جو باتیں کہی گئی تھی، کیونکہ اگر وہ باتیں یاد رہیں گی تو اس کے بعد کی باتیں بھی آپ کو آسانی سے یاد رہے گی. ایک مرتبہ مختصراً عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس کو آگے آنے والی نسلوں تک یاد رکھنے اور اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنی چاہیے. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے 3 باتیں بتائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ کثرت سے درود پڑھا کرو. دوسری بات یہ تھی کہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک بتاؤ. اور پھر تیسری بات فرمائی تھی کہ ان کو حضور کی سیرت بتاؤ. تو گزشتہ جمعہ ہم درود شریف پر مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض ہو گئی. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق چند باتیں سن لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے واقعات کو کسی اور موقع پر سنایا جائے گا، یہ ایک ترتیب ہے، لیکن حسن و جمال کو ہم حضرت آمینہ سے شروع کریں گے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں حمل سے تھی تو میرے ساتھ کوئی وہ تکلیفیں نہیں ہوئی جو عام عورتوں کو ہوتی ہیں. الغرض ہم ولادت تک آ جائیں. ولادت کے موقع پر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس طریقے سے عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت میں تکلیف ہوتی تھی، ایسی تکلیف مجھے نہیں ہوئی تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب بچہ پیدا ہو رہا تھا، جیسا جیسا بچہ باہر آ رہا تھا ویسا ویسا نور پھیل رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. اور جس طریقے سے عام بچے کے آنت اور ناف، یہ 2 چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹی ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نہلائے ہوئے دھلائے ہوئے صاف ستھرے تھے. کوئی خون کا دھبا نہ کوئی خون کا خطرہ وہاں پر موجود تھا. اور اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے پاس جو لیڈی ڈاکٹر تھی، یعنی جو ہوتی ہے دایا ہوتی ہے، شفا بنت عمر یا پھر شفا بنت اسد، یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ تھی، وہ وہاں پر موجود تھی. وہ فرماتی ہے کہ ایسی کوئی گندگی ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور جب بچہ پیدا ہوا تھوڑی دیر کے بعد 20-25 منٹ کے وقفے کے بعد وہ بچہ ایک اوندھا ہو گیا، الٹے کی طرف ہو گیا اور گھٹنے کے بل وہ بچہ بیٹھ گیا. مطلب جو اوندھا ہوتے ہیں، ایک تو بچہ ہوتا ہے جو پورا اوندھا ہو جاتا ہے، یعنی سر سے لے کر پیر تک پورا جسم زمین کو چمٹ جاتا ہے، پیٹ دب جاتا ہے. لیکن جب یہ بچہ اوندھے کی طرف ہوا تو گھٹنا تھوڑا سا اونچا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بچہ سجدہ کر رہا ہے. اور جب یہ بچہ سجدے میں گیا تو اس کمرے کے اندر یا پھر اس جگہ کے اوپر ایک ایسا، جیسا ہم سب فوگ کہتے ہیں، ابر کہتے ہیں، شبنم کہتے ہیں، دھواں، اس طریقے کا کوئی وہاں پر آ گیا. اور جب یہ وہاں پر آیا تو اس کے اندر سے غیب سے آواز بھی آئی. یہ جو بچہ پیدا ہوا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اس بچے کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلنا ہے. اس بچے کی شہرت بڑی ہونی. اور آگے بہت اچھی باتیں فرمائی. اور کیا فرمایا؟ غیب سے کیا آواز آئی؟ یہ جو بچہ ہے اس کو آدم کے اخلاق دو. حضرت آدم علیہ السلام کے جو اخلاق تھے، اس کو آدم کے اخلاق دو. شیش کی معرفت دو. نوح علیہ السلام کی بہادری دو.
ابراہیم علیہ السلام کی دوستی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور پھر اس بچے کو صالح علیہ السلام کی فصاحت کو، اور پھر لوط علیہ السلام کی حکمت، اسحاق علیہ السلام کی رضا، اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت، اور پھر یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال، اور پھر دانیال کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا دل، داؤد علیہ السلام کی طرح میٹھی زبان، اور یحییٰ علیہ السلام کی طرح پاک دامنی، یونس علیہ السلام کی طرح اطاعت، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زہد، اور تمام نبیوں کی طرح ان کا علم، ان کے اخلاق اور ان کے صفات جس طریقے سے پچھلے نبیوں کو دی گئی تھی، وہ ساری چیزیں اس بچے کو دینی چاہیے۔ اور پھر اس آدھے گھنٹے کے وقفے کے اندر جس کو 1,24,000 نبیوں کی صفات مل گئی، ان کی صفات کو ہم آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تو کیا، دنیا کا جتنا بڑا بھی شاعر ہو، ادیب ہو، مفسر ہو، مقرر ہو، مبلغ ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے تعریف کرے گا، لیکن یہ وہ شخصیت ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنِيرٌ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ کتنی تعریف اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اور اسی طریقے سے کئی صحابہ اکرام نے فرمایا حلیہ مبارک، اور یہ وہ حلیہ مبارک ہے جو آج میں آپ کو سناؤں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا حلیہ مبارک ہے۔ جوانی میں تو آدمی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن ایک عمر کے بعد آدمی کے چہرے کے اندر وہ شباہت، وہ نورانیت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ صحابہ کرام نے فرمایا وہ 53 سال کی عمر میں فرمایا۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا پر نور تھا، آئینے کی طرح، جیسا آدمی آئینے کے اندر اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ کہاں پر داغ ہے، کہاں پر دھبا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے ہی۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل تشریف لایا اور لا کر کہنے لگا آپ تو اللہ کے نبی، آپ اتنے بدصورت اور نہائی خراب آدمی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، آپ حسین نظر آتے ہیں، آپ جمیل نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے پہ نور، اس طریقے کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی وہ ابو جہل آپ کی مخالفت کر کے گیا، آپ نے فرمایا سچ کہا، اور حضرت ابوبکر آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں سچ کہا، کیا ہم سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جسم اور میرا چہرہ ایک آئینے کی طرح ہے، آدمی جو آ کر مجھ سے کہا وہ اپنا چہرہ وہ اپنے میرے اندر دیکھ لیا، یعنی ابو جہل خبیث آدمی ہے، اس کے چہرے کی شکل بدصورت نظر آتی ہے، تو وہ اپنا چہرہ میرے اندر دیکھ لیا، وہ کہہ کر گیا، اور جب ابو بکر آئے تو وہ اپنا چہرہ میرے اندر دیکھ لیا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست قد تھا، لیکن جب صحابہ کے مجمع میں آتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ سب سے لمبے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا روب اور درد، پیشانی نہ زیادہ چھوٹی تھی نہ زیادہ بڑی، اتنی کہ بدنما نظر آئے، بلکہ بالکل درمیانی چوڑی، بالکل خوشنما تھی، اور بھویں یہ جو ہوتی ہیں ابرو کہتے ہیں، بھویں کہتے ہیں، یہ دو ایک طرف آپ کو مل جاتے تھے اور ایک لمبے خوبصورت اور گھنے بالوں کے اندر تھے، یہ دو یہاں پر ایک چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں مبارک بھی اتنی لمبی تھی کہ آدمی بدصورت نظر آئے، ایسا بھی نہیں تھی، زیادہ لمبی بھی نہیں تھی اور زیادہ چھوٹی بھی نہیں تھی، لمبی تھی، گھنی نظر آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک کھڑی اور سیدھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی نے چاندی کو تراش کر وہاں پر رکھ دیا، اتنی چمکدار کھڑی اور سیدھی، اور آپ نہ زیادہ موٹے تھے کہ بدنما نظر آئے اور نہ زیادہ دبلے تھے کہ بدصورت بالکل آدمی بالکل ہوا ایک ہینگر کی طرح نظر، ایسا بھی نہیں تھے، درمیانی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک جو کلہ کہتے ہیں نہ زیادہ چپکے ہوئے تھے نہ زیادہ ابھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ خوشی کے انداز میں ہوتے تو آپ کا چہرہ ایک دم بالکل ایک پنکش کلر کا ہوتا تھا، اور جب آپ غصے میں ہوتے تو اس گالوں کے اوپر ایک سرخی مائل ہو جاتی ہے،
اور تھوڑی مبارک مثلث نما تھی، چوڑی چپٹی دبی ہوئی ایسی نہیں تھی، بالکل مثلث نما تھی. لب مبارک سرخ تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے کلی کو تراش کر، کلی جو ہوتی ہے اس کو تراش کر کسی نے رکھا ہو، بالکل سرخ نما اور بالکل باریک تھے. داڑھی مبارک گھنی تھی اور جس کے اندر 14 بال سفید بھی تھے. صحابہ دیکھیے کہ کتنا نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک گھنی تھی اور جس کے اندر 14 بال سفید بھی تھے. سر کے بال پیشانی سے لے کر 3 روایت، ایک تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لو تک بال رکھتے تھے، اور دوسرے شان مبارک تک رکھتے تھے، اور تیسرے گردن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے، اور ہر بال ایک سائز کا ہوتا تھا. آج کل کی طرح نہیں ادھر کے چھوٹے اوپر کے بڑے ادھر کے، ایسا نہیں تھے. بالکل یہاں کا جو بال جتنا سائز کا ہوتا تھا پیچھے کا بال بھی اتنا ہی تھا. ایک طریقے سے زلف رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن گلا یہ اتنا صاف اور شفاف تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جب پانی پیتے تھے تو پانی اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا. اتنا گردن اور گلا اتنا خوبصورت تھا. ہاتھ مبارک اتنے ملائم تھے، کوئی مصافحہ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے روئی کو اپنے ہاتھ میں لیا، اتنا ملائم تھا. اور بازو مبارک بالکل ملائم، لیکن اس کے اندر جذبہ بھی تو تھا. دیکھنے میں اگر کوئی ہاتھ لگائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ملائم تھا. پیٹ نہ زیادہ بڑا تھا، سینے کے برابر پیٹ تھا. آج کل جو پیٹ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایک صحابی آئے جس کا پیٹ لٹکا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی لگا کر فرمایا کہ اس کو اندر کرو. پیٹ لٹکے ہوئے آپ کو پسند نہیں تھا. آپ کا پیٹ اور سینہ 2 برابر تھے. اور سینہ کیسا تھا؟ بالکل چوڑا اور مضبوط تھا. آج کی طرح نہیں صرف کہے جائے 56 انچ کا سینہ ہے، یہ تو 56 انچ کا کیا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بالکل چوڑا تھا اور مضبوط تھا سینے مبارک. اور پیر مبارک بھی اتنے ملائم تھے، نرم تھے، لیکن جس پتھر پر قدم رکھتے، قدم فرماتے، وہ پتھر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان پڑ جاتا. یہ آپ کی خوبصورتی بیان کر رہا ہوں. شاید آپ بور ہو جا رہے ہوں گے، بعض لوگوں کو نیند بھی آ رہی، نیند کا غلبہ بھی ہے، بعض لوگ تو رحمت آغوش میں پہنچ بھی گئے. لیکن میں کیا کر سکتا، اس آپ کے حلیے کو جذبے میں تو نہیں تقریر کر سکتے. یہ تو حلیہ سنانا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں آواز زور سے کر کے سنا رہا ہوں، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ میں آہستہ نرم انداز سے آپ کے حلیے کو بیان کروں. نیند کو بھگانے کے لیے آواز تو زور کی کر رہا ہوں، لیکن جذبے میں تو نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، کوئی اس کے اندر خلا نہیں تھا. اور جب بات کرتے تھے تو نور نکلتا تھا. انار کا جو دانہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سفید بیچ میں سے ایک دھاری نظر آتی ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تھے. اور سمرہ بن جندب اور سمر بن عاصم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ اتنے بڑے تھے، جیسے آج کل کہتے ہیں نا بڑی آنکھ والے اچھے نظر آتے ہیں. لڑکی کو بھی دیکھنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی آنکھ والی لڑکی ہے، آنکھ بڑے بڑے اچھے خوبصورت نظر آتی ہے، رشتہ کر دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بھی بڑے بڑے تھے، خوشنما نظر آتے تھے. اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آنکھ کے اندر جو کالا جو ہوتا ہے وہ اتنا سیاہ تھا، اور پھر جو سفیدی ہوتی ہے وہ بھی بالکل سفیدی تھی. ہماری آنکھوں میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جو کالا ہے اس میں بھی کچھ پھیکا نظر آتا ہے، اور جو سفیدی ہے اس میں بھی پھیکا ہوتا ہے. لیکن آپ کے یہ دونوں چیزیں بھی خوبصورت ہیں. اور جو لال کلر کے خون کے دورے نظر آتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت انداز سے نظر آتی ہے. اور صحابہ اکرام میں صرف 2 صحابی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، جو آپ کی آنکھ میں دیکھ کر بات کرتے تھے. باقی سارے صحابہ نظر کو نیچے جھکا کر بات کرتے، کیونکہ آنکھ اتنی خوبصورت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اندر اتنی پکڑ تھی کہ جو بات کرتا تھا، جتنی دیر بھی بات کرتا تھا، اس کی بات اس کے دل میں اتر جاتی ہے. آواز کے اندر ایک لطافت تھی، ایک حسن و جمال تھا. اور کان، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کھلے آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں. کہ کالی زلفیں، چہرہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اور اس پیارے چہرے کے اوپر ایک کان بالکل انتہائی خوبصورت اور حسین. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر تارے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. اب باطنی حلیہ سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کا ظاہر تو آپ کو سنا، باطن یہ تھا کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے. نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ تم نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرو، سجدے کو، رکوع کو اطمینان سے ادا کرو.
صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ تو امامت فرما رہے تھے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے تھے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر چہرے کی جو خوبصورتی آپ نے سنی، کال کے اور پھر ناک مبارک، ہونٹ مبارک، پھر دانت مبارک، ٹھوڑی مبارک، اس پورے مجموعے کے چہرے کے مجموعے کی خوبصورتی کا اندازہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے اس وقت بیت المقدس خانہ کعبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہمارا قبلہ بیت المقدس کے بجائے مسجد حرام ہوتا، دل میں خیال آیا اور پھر چہرہ ایسا آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ نے آیت نازل فرمائی قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب آپ اپنا پیارا چہرہ ہمارے آسمان کی طرف اٹھا لیں، بتائیں کیا بات ہے آپ کی. اللہ کے نبی نے اپنے دل میں خیال ظاہر فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا فولی وجہک، فوراً آیت نازل فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو پھیر لو اور اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف. ایسا نہیں ٹھہرو ظہر کی نماز ہو جانے دو، عصر میں سوچیں گے، مغرب میں سوچیں گے، کچھ مشورہ کریں گے، نہیں. اللہ نے فرمایا آپ کا پیارا چہرہ ہمارے آسمان کی طرف اٹھ گیا، ہم فوراً نازل فرما دیں گے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو پھیر کر اپنا مبارک چہرہ مسجد حرام کی طرف کر. یہ پیارے چہرے کی ایک جو چمک تھی جس نے آسمان کے اوپر اللہ کو پیغام پہنچا دیا اور اللہ نے آیت نازل فرمایا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے مبارک ہم نے سن لیا کتنا ملائم تھا. اب ہاتھ کی تاثیر سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے، دسترخوان بچھا ہوا تھا. آپ نے بارہا قصہ سنا، میں مختصر کر دوں قصے کو کہ جب آپ گھر سے چلے گئے اس دسترخوان کو جب بھی ہم گرد و غبار میں دیکھتے، دھبے داغ دیکھتے، ہم اس کو آگ میں ڈالتے اور پھر وہ دسترخوان اپنے پورے میل کو کھینچ لیتی آگ، دسترخوان صاف ہو کر واپس آتا. جس دسترخوان پر نبی کا ہاتھ لگا اس پر آگ کبھی اس کو نہیں چھو سکتی. ایک مرتبہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے دربار میں تشریف فرماتے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں ملاقات کر کے جب گھر جاتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہمیں جانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو لکڑی دکھ رہی ہے وہ ادھر لے آؤ. لکڑی لائے، اس لکڑی کو ہاتھ لگایا اور پھر صحابہ کو دے دیا کہ آپ رات میں جاتے ہوئے اس کو لے کر جاؤ. صحابہ فرماتے ہیں، 3 صحابہ تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس لکڑی کو لے کر جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے خاص روشنی ہمارے پاس آئی اور ہم کو راستہ بتا رہی ہے. ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد تینوں کے الگ الگ راستے تھے، لکڑی تو ایک تھی، تینوں الگ الگ جانا تھا. ان 3 صحابہ نے اس لکڑی کے 3 ٹکڑے کیے اور صحابہ فرماتے ہیں ہر صحابی کے پاس جو لکڑی کا ٹکڑا تھا اس میں سے وہی روشنی آتی تھی جس طریقے سے اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں لکڑی تھمائی. یہ ہاتھ کی تاثیر تھی. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ دیا. فرماتے ہیں کہ ان کی عمر غالباً 93 سال تک وہ باحیات تھے. ان کے داڑھی کے بال، جسم کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن جس جگہ پر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا وہ جگہ پہ کبھی بال سفید نہیں تھے. قدم مبارک کی تاثیر آپ نے سن لی ہے ظاہری طور پر، اب باطنی طور پر سن لیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ میں جب میرے محبوب آئے تھے لا اقسم بهذا البلد، ہم نے اس کے شہر کی قسم کھا لی. قسم تو بہت بڑی چیزوں کی کھاتے ہیں، لیکن پوچھنے لگے فرشتے اللہ آپ مکہ شہر کی قسم کیوں کھا رہے ہیں، اس میں کیا خاص بات ہے، پورے مکہ شہر کی قسم کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس جگہ پر میرے نبی کا، میرے محبوب کا قدم پڑ گیا وہ میرے لیے اعزاز ہو گئی، تعظیم ہو گئی، میں اس کی قسم کھا کر آگے کی بات کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جب آپ کے قدم مدینہ پہنچے، مدینہ تو آپ جانتے ہیں پہلے یثرب تھا جہاں پر بیماریوں کا ایک اڈا تھا یا پھر بیماریاں وہاں پر پھیلی ہوئی تھی، عام تھی. جب اللہ کے نبی کے محبوب قدم وہاں پر پڑے اللہ نے فرمایا اس کا نام یہاں سے بدل دو، یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دو، اس سے ساری بیماریوں کو ہم دور کر دیں گے. اور صرف اتنا نہیں فرمایا غبار المدینہ فیہ شفاء، اس مدینہ کی دھول کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی. اس لیے جو لوگ مدینہ سے جا کے کھجورے لاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے وہاں کی کچھ تبرکات لاتے ہیں تو لوگ اسے لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ مدینہ سے، یہاں اس چیز کو مدینہ کی گرد و غبار لگی نہیں لہذا ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. تو وہاں کی دھول کے اندر بھی اللہ نے شفا سے بدل دیا. اور جب ظاہر آپ نے سن لیا تو پسینے کی بھی آپ باطن سن لی. پسینہ مبارک کتنا تھا. حضرت ام سلیم
فرماتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینے کو جمع کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں جمع کر رہی ہے؟ فرمایا علاقے کے اندر جس کی شادی ہوتی ہے خوشبو کے انداز کے لیے میں آپ کا پسینہ وہاں پر لگا دی۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس سے اس کے محفل نکاح میں تو خوشبو آتی ہی آتی ہے، اس کی برکت اس کے آگے آنے والی نسلوں میں چلتے ہوئے 7 پشتوں تک یہ خوشبو چلتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر جب پسینہ آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پسینے کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تاروں کی چمک آپ کے چہرے پر آ رہی ہے۔ اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ایران کا ایک قاصد تھے، ایران کے بادشاہ نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جاؤ اور اللہ کے نبی کے وہاں کے حالات کو دیکھ کر آؤ۔ یہاں پر آئے تو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام وہاں پر اپنے جھولی کو لے کر بیٹھے تھے، کوئی چلو لے کر بیٹھا تھا کہ وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہا تھا۔ ہمارا تو وضو کا پانی بہہ جاتا ہے، وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی ایران کے بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے آپ ان سے مقابلہ مت کرو۔ بادشاہ کہنے لگا ان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ کہا کہ ان کے پاس ہتھیار تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جس کو مانتے ہیں، جس کو نبی کہتے ہیں، ان کی وہ تعظیم اور تکریم کرتے ہیں کہ ان کے جسم سے نکلا ہوا پانی کبھی زمین پر جانے نہیں دیتے، تو ان کے پاس کتنا پاور ہوگا، آپ ان سے مقابلہ مت کرو۔ تو یہ وضو کے پانی کی اور پسینے کی جو تاثیر تھی، جو باطنی تاثیر تھی، جسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا کہ آپ کا جسم کبھی زندگی میں زمین پر نہیں پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ پر سایہ پڑے وہاں پر کسی اور کا قدم پڑ جائے یہ نبی کی توہین ہو جائے گی، اس لیے آپ کا کبھی سایہ نہیں پڑا۔ میں جلدی بات کو ختم کر دوں تاکہ آج ہی اس مضمون کو ختم کر دیں، اگلے جمعہ میں کوئی تیسرا مضمون رکھیں۔ جسم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مکھی اور مچھر اور سر میں کبھی جو نہیں آئی، اس لیے کہ یہ خراب چیزوں کو کھانے والی مخلوق ہے، اس لیے جسم پر کبھی نہیں آئی۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو تھا کسی جگہ پر پڑ جاتا تو 1500 صحابہ اس میں کھایا کرتے تھے۔ 3 واقعات سنا دوں کہ ایک مرتبہ خالی اشارتاً سنا دوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ غار کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سانپ نے ڈس لیا تھا تو آپ نے اپنے لعاب کو لگایا تو زہر کی تاثیر ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے وہ باہر نکل کر آ جایا کرتی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو وہیں پر رکھ دیا اور اپنا لعاب لگا دیا، وہ زندگی میں کبھی باہر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ غزوہ خیبر کے موقع پر، وہ غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ صحابہ انتظار کرنے لگے کہ کس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہے، تو صبح میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے کے لیے بلایا کہ علی کہاں ہے؟ فرمایا کہ علی تو بیمار ہے، آشوب چشم کو مرض ہوگا، یعنی آنکھوں کا مرض ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پر لگائے، آنکھ کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میری بینائی اور تیز ہو گئی۔ یہ لعاب مبارک کی تاثیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سفید، زرد اور پھر کبھی سیاہ رنگ کا بھی ہوتا تھا۔ یہ عمامے کی بات، عمامے میں 3 چیزیں کہ عمامہ 3 کلر کے عمامہ پہنتے تھے، اور لباس کبھی خوبہ پہنتے تھے جس کو آج ہم جبہ کہتے ہیں، یا پھر اسی طریقے جو سر سے لے کر کندھے سے لے کر پیر تک ایک ہی ہوتا ہے، اور کبھی تہبند باندھتے تھے، اوپر سے ایک چادر ڈالتے تھے، اور کبھی کرتا بھی پہنا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھجور کی جو چھال ہوتی تھی اس کا بستر تھا۔ سر کے سرہانے آپ نے تکیہ کبھی استعمال نہیں کیا، ہاتھ سے سرہانے کا تکیہ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، خاص طور پر اسمد نامی سرما، جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اسمد نامی سرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے۔ تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ڈالتے اور پہلے اپنے بھووں پر لگاتے تھے اور پھر پیشانی پر، پھر اسی طریقے سے سر پر تیل کو لگاتے تھے۔ اور پھر کھانے کے اندر غذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی زیادہ پسند تھی، وہ جو نہیں جو چھنی ہوئی ہوتی ہے بلکہ موٹی موٹی ہوتی تھی، وہ جو زیادہ پسند تھی۔ اور پھر اسی طریقے سے کدو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اسی طریقے کئی واقعات اس میں ہیں، میں صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا۔ سرید سے مراد کیا ہے کہ برتن کے اندر روٹی کو چور لے اور پھر گوشت کا شوربہ اوپر سے ڈال دے، جس کو ایک ملا کر کھاتے ہیں۔ عام زبان میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوگے کہ اس طریقے سے ملا کر کھانا آپ کو زیادہ پسند تھا۔ اور اسی طریقے سے حییر، یہ بھی آپ کو زیادہ پسند تھا۔ حییر کھجور اور پھر گھی، کھجور کی گٹھلی کو نکالتے تھے اور پھر گھی اس کے اندر شامل کر کے اس کو پکاتے تھے اور اس کو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، یہ آپ کو زیادہ پسند تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے ہر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، اور لباس جو تبدیل کرتے تھے وہ اتنا عمدہ لباس ہوتا تھا
کہ جو آدمی دیکھتا ہے اس لباس کو دیکھ کر اس کے اوپر روب پڑ جاتا ہے. جیسے آج کل ہم لوگ کرتے ہیں کہ کسی امیر آدمی کے پاس جانا تو الگ لباس، پھر کسی کے پاس جانا تو الگ لباس، ہر طریقے کا الگ الگ لباس. جس طریقے سے ہم پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لباس پہنتے تھے، لیکن لباس کا روب الگ الگ انداز میں الگ الگ جگہ پر پہنچتا تھا. اور پھر اسی طریقے سے جو حلیہ مبارک میں آپ کے سامنے ظاہری طور پر اور باطنی طور پر سنایا ہوں، یہ حلیہ مبارک ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے خیالات میں رکھیں. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ہم اپنے حلیہ مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ہم اپنے خیالات میں رکھیں. جہاں جائیں، ہم سو بھی جائیں تو یہ حلیہ ہمارے سامنے، ہمارے خیالات میں یہ حلیہ ہو، تب جا کے ہماری زندگی کامیاب. ہم ارادہ کریں کہ جو حلیہ ہم آج سنے ہیں یہ ہمارے دماغ میں بار بار گھومنے کی وجہ سے خواب میں ہمارے نبی کی زیارت ہو جائے، یہ ہمارا جذبہ ہو. اسی طریقے کا جو حلیہ ہوتا ہے، صحابہ کتنا اپنا حلیہ اپنے دماغ میں رکھا کرتے تھے. جنید بغدادی کے بارے میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جنید بغدادی، یہ تو کئی سالوں کے بعد گزرے. جنید بغدادی کے معلوم ہوا کہ ان کے علاقے کے اندر ایک تصویر نکالی، مصور آیا ہے جو تصویر ہوتا. پچھلے زمانے میں فوٹو تو نہیں لیا کرتے تھے، تصویر اتارا کرتے تھے. تو اس کے پاس گئے، جا کر اپنے محبوب کی تصویر، لوگ بتاتے تھے کہ میری عاشقہ ایسی ہے، میری محبوبہ ایسی ایسی ہے، تو لوگ تصویر اتار کر دیتے تھے. جنید بغدادی وہاں پر گئے اور جا کر قطار میں ٹھہر گئے، سارے لوگ گئے اپنی اپنی تصویر بنانا کر. جب جنید بغدادی اندر تشریف لے گئے، مصور دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ بھائی آپ یہاں پر آئے، کیا بات ہے؟ مجھے اپنے محبوب کی ایک تصویر بنانا ہے تاکہ میں اسے بار بار دیکھ سکوں. کہنے لگا کہ بھائی بتائیں، آپ جیسے حلیہ بنائیں میں تصویر بنا کر آپ کو دے دوں گا. جنید بغدادی نے پورا یہی حلیہ جو میں آپ کے سامنے رکھا، پچھلے آدھے گھنٹے سے جو حلیہ آپ نے سنا، جنید بغدادی نے یہی حلیہ اس مصور کو بتایا، ایسا تصویر آپ مجھے بنا کر دے دو. وہ مصور کیا کہنے لگا، تصویر؟ ارے یہ تصویر تو میرے پاس پہلے سے بنی ہوئی ہے، ٹھہرو میں ابھی لے کر آتا ہوں. جنید بغدادی کہنے لگے، ارے تم تو آرڈر لیتے ہو، پہلے میں حلیہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ آرڈر لے کر پھر 8-10 دن کے بعد تصویر بنا کر دیتے ہیں، لیکن جیسے میں حلیہ بتایا آپ نے کہا کہ تصویر پہلے سے بنا دی ہے. اور آپ کو معلوم ہے میں نے کس کی تصویر کہی، کس کا حلیہ کہا؟ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے ہمارے نبی کا حلیہ آپ کو بتایا ہے. ہاں میں نے نبی کی تصویر بنائی ہے. میں تصویر، آپ ٹھہرو میں ابھی اندر جا کے لے کے آتا ہوں. اندر جا کر جو تصویر لا کر دیے ہے جنید بغدادی کو، وہ تصویر اور اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ ہم تمام کو نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے.